السلام علیکم گائز، میں ہوں رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جرنل الیکٹرانکس HVAC۔ گائز یہ ایک بلو کلر کا لمبا سا یونٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ایکچولی دو یونٹ کا مکسچر ہے، ایک فریش ایئر ہینڈلنگ یونٹ اور دوسرا ایگزاسٹ، یعنی آدھے یونٹ کو بلڈنگ کی ایئر کو ایگزاسٹ کرنے کے لیے یوز کیا گیا ہے اور آدھے یونٹ کو بلڈنگ میں فریش کول ایئر دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ گائز یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے ساتھ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو مل جائے۔ تو گائز یہ دو پائپ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس یونٹ میں انٹر ہوتے ہوئے، یہ ایکچولی چل واٹر پائپ ہیں جو کہ پیچھے سے چلر کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ ایک پائپ کے ذریعے جو ٹھنڈا پانی ہے وہ اس کے اندر انٹر ہوتا ہے، دوسرے پائپ کے ذریعے واپس چلر کی طرف جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک ویپوریٹر لگا ہوا ہے جو کہ چل واٹر کے ذریعے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک وال آپ کو گیٹ وال نظر آ رہا ہے اور ایک یہ اوپر والے پائپ پہ گیٹ وال نظر آ رہا ہے۔ ان دونوں گیٹ وال کو اگر ہم کلوز کر دیں گے تو چل واٹر کی جو سرکولیشن ہے وہ بند ہو جائے گی ویپوریٹر کے اندر۔ اس کے علاوہ یہ ایک موٹرائز وال لگا ہوا ہے جو کہ ڈیمانڈ کے مطابق چل واٹر کو ویپوریٹر کے اندر سپلائی کرتا ہے۔ یہ ایک تھرموسٹیٹ لگا ہوا ہے، تھرموسٹیٹ کے اوپر آپ کو ایک ناب نظر آ رہی ہے اور اس کے نیچے آپ کو ایک بیلو نظر آ رہی ہے۔ یہ اس کی ناب ہے، اس کے نیچے آپ کو یہ بیلو نظر آ رہی ہے جو کہ ڈکٹ کے اندر گئی ہوئی ہے، جو کہ سینس کرتی ہے کہ ایئر کی کولنگ کیا ہے۔ جتنی ہم نے یہ ناب کے ذریعے اس کی کولنگ سیٹ کریں گے اتنی ہی یہ تھرموسٹیٹ جو ہے موٹرائز وال کو ڈیمانڈ دے گا۔ اگر کولنگ زیادہ چاہیے ہوگی تو یہ وال فل اوپن رہے گا، اگر کولنگ کم چاہیے ہوگی تو یہ وال آہستہ آہستہ کلوز ہوتا جائے گا۔ تو جیسے ہی کلوز ہوتا جائے گا پانی کی سپلائی کم ہو جائے گی اور یونٹ میں کولنگ بھی کم ہو جائے گی۔ تو گائز یہ جو فریش ایئر ہینڈلنگ یونٹ ہے اس کے اندر ویپوریٹر کے اندر چل واٹر سرکولیٹ کرتا ہے جس کے ذریعے ہوا جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یونٹ کو اوپن کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یونٹ کی جو ایئر کی سرکولیشن ہے وہ کس طرح بنتی ہے۔ یونٹ کے اندر جو ہے یہاں سے اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ یونٹ کے اندر جو ہے 3 فیس موٹر لگی ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک 3 فیس موٹر لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سامنے ایک بلور لگا ہوا ہے، تو یہ موٹر جو ہے اس بلور کو گھماتی ہے اور پیچھے سے فریش ایئر جو ہے یہ بلور کھینچتا ہے اور آگے کی طرف مارتا ہے، اور آگے کی طرف اس کا ویپوریٹر لگا ہوا ہے۔ جب یہ فریش ایئر ویپوریٹر کے اندر سے گزرتی ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور آگے ڈکٹ کے ذریعے بلڈنگ کے اندر سپلائی کر دی جاتی ہے، اور یہ فلٹر لگے ہوئے ہیں جو کہ فریش ایئر کے اندر ڈسٹ پارٹیکل آ جاتے ہیں ان کو کلین کرتے ہیں۔ ایک یعنی فریش اور کلین ایئر جو ہے وہ بلڈنگ کے اندر ٹھنڈی کر کے سپلائی کی جاتی ہے، اسی لیے اس یونٹ کو فریش ایئر ہینڈلنگ یونٹ بولتے ہیں۔ یہ ڈکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ رائزر کے اندر سے بلڈنگ کے اندر جا رہی ہے اور اسی ڈکٹ کے ذریعے ایئر جو ہے بلڈنگ کے تمام ایریا میں سپلائی کی جاتی ہے۔ تو یہ یونٹ یعنی تازہ ہوا جو ہے وہ اس کو کھینچتا ہے، ٹھنڈا کر کے بلڈنگ کے اندر سپلائی کر دیتا ہے، اسی لیے اس کا نام فریش ایئر ہینڈلنگ یونٹ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ایگزاسٹ کے لیے یوز کیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس سائڈ کا حصہ جو ہے وہ ایگزاسٹ کے لیے یوز کیا گیا ہے۔ بلڈنگ کے اندر سے ایک ڈکٹ کے ذریعے جو ہوا ہے وہ یہاں پہ ایگزاسٹ کر دی جاتی ہے، یعنی واش روم وغیرہ کی ہوا جو ہے وہ بلڈنگ کے اندر سے کھینچ کے باہر اوپن ایریا میں ایگزاسٹ کر دی جاتی ہے۔ تو گائز ویڈیو اچھی لگے اور ویڈیو میں کوئی انفارمیشن ملے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور جو ہمارے ساتھ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اس کے علاوہ گائز اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اور گائز اگر آپ مختلف قسم کے ایئر کنڈیشن کی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں۔ پلے لسٹ میں بہت سارے آئیکن بنے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ایئر کنڈیشن کے، تو ان میں آپ کو ہر قسم کے ایئر کنڈیشن کی ویڈیو مل جائیں گی۔ آپ جس بھی قسم کے ایئر کنڈیشن کی ویڈیو دیکھنا چاہیں وہاں پہ آئیکن بنے ہوئے ہیں، اس آئیکن میں جائیں اور ایزیلی اس آئیکن میں آپ کو ساری اسی ٹائپ کی ویڈیو مل جائیں گی۔ گائز ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیا کریں۔ تھینک یو گائز، اللہ حافظ۔